بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں امن و امان کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں بگاڑ کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، امن و امان سے انسانوں کو رہنے نہیں دیتے۔ اسی بنیاد پر جلیل القدر نبی ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے امن و امان کو طلب کیا۔ جب مکہ المکرمہ کو بسایا گیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کے گھر کو پھر سے ازسر نو دوبارہ تعمیر کیا، تو پھر اس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے پروردگار اس گھر کو امن کا اور اس شہر کو امن کا، امن کی جگہ قرار دے دیجئے، امن کی آماجگاہ بنا دیجئے، امن و امان اس شہر کو نصیب فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان انسان کی ایک فطری ضرورت اور اس کا فطری حق ہے، ایک انسانی ضرورت ہے کہ وہ امن سے رہے، سکون سے رہے اور عافیت سے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اور یہاں کے رہنے والے انسانوں کو، زمین پر بسنے والے انسانوں کو مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم اس لیے رہی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرو، ایک دوسرے سے قرابت اور رشتہ داریاں بڑھاؤ۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے رکھی ہیں۔ لیکن آج ان سرحدوں کے بیچ میں انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا سکون دھیرے دھیرے ختم ہونے کی جانب چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں، دلوں کا اطمینان میسر نہیں ہے۔ ارب ہاں ارب کروڑوں روپیے کے مالک ہیں لیکن پریشان ہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور مال و دولت کے وارث ہیں لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ برانڈڈ گاڑیاں اور برانڈڈ کپڑے موجود ہیں لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں جہاں انسانی اور دیگر اور لوگوں کا دخل ہے، وہیں اپنے اعمال کی خرابی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندروں کے اندر خشکی اور تری میں فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا۔ کس بنیاد پر؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے کاموں کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے سربراہ ویسے ہوں گے، تمہارے حکمران ویسے ہوں گے، تمہارے حاکم ویسے ہوں گے، تمہارے اوپر حکم چلانے والے ویسے ہوں گے۔ اگر تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہوں گے، تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں گے، تو تمہارے اوپر ایسے حاکموں کو اور ایسے بادشاہوں کو اور ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو آپ پر امن اور امان کی کوشش کر سکیں، جو آپ کو اطمینان اور سکون کے ماحول میں زندگی بسر کرنے دیں۔ لیکن
حالات بدل چکے ہیں۔ بارہا مستقل 3 جمعوں کے میں نے آپ کے سامنے ایک خاص موضوع پہ گفتگو کی ہے، وہ ہے اس ملک میں ہم کو ایک معزز شہری بن کے رہنا ہے۔ یہ ملک جمہوریت والا ملک ہے، یہ ملک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو قانون اور یہاں کا جو لا ہے اس کے حساب سے سب کو برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی گئی ہے، کسی مذہب والے کو کسی مذہب والے پر، کسی برادری والے کو کسی برادری والے پر، کسی خاندان والے کو کسی خاندان والے پر کوئی فوقیت نہیں دی گئی۔ یہاں ایک معزز شہری ہر ایک آدمی کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن آزادی کے بعد سے مسلمانوں نے اپنا سیاسی تشخص کھو دیا، اپنا سیاسی وجود کھو دیا۔ آج آپ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر سکیں، اور اسمبلی کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کی اور مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی مضبوط شعور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، ہم فروعی اختلافات میں اس قدر جڑ پکڑ چکے ہیں کہ اصولی اختلافات کو ہم بھلا اور اصولی چیزوں کو ہم بھلا چکے ہیں، فروعی چیزوں میں اس قدر پڑ گئے ہیں کہ اصل ایمان کی طاقت اور اس کی اہمیت کو ہم بھلا بیٹھے۔ دین کا ایک اہم شعبہ سیاست بھی ہے، جس طرح دین کا اہم شعبہ نماز ہے، جس طرح دین کا اہم شعبہ زکوٰۃ ہے، جس طرح دین کا اہم شعبہ حج ہے، جس طرح دین کا اہم شعبہ روزہ ہے، جس طرح دین کا اہم شعبہ والدین کی فرما برداری ہے، اسی طرح صحیح سیاست اور صحیح اسلام کی اور مسلمانوں کی نمائندگی بھی دین کا شعبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور سیاستدان میثاق مدینہ کے پہلے علمبردار ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا آغاز مدینہ المنورہ سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی طور پر پورے مدینے کے اور پورے اہل اسلام کے قائد اور اہل اسلام کے سربراہ اور اہل اسلام کے حاکم بن کر ابھرے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سیرت کے نقوش ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نقش، ایک سیاسی، ایک مدبر اور ایک امن پسند، انصاف پسند حاکم کا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم بے انتہا قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اسلام گویا قسم پرسی کی حالت میں ہے، اور اسلام کے قوانین قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور اسلام کی یہ جو قوانین دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دینی شعور اور دینی اور سیاسی شعور ختم کر دیا۔ مسلم پرسنل لا میں مداخلت، طلاق ثلاثہ کے عنوان پر حکومت کی مداخلت، اور اذان پہ پابندی، لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی، گاؤں کے نام پر مسلم نوجوانوں کا قتل عام، ہجومی تشدد کے دن بدن بڑھتے واقعات، اور مساجد پہ حملہ، مدارس پہ حملہ، اور مسلم آبادیوں پہ حملہ۔ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر 2 نعرے دیے جا رہے ہیں، یا تو تم اس ملک میں رہنا ہے، تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں ہمارے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، تمہارے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آنا ہوگا، یا پھر یہ کہ تم اس ملک کو چھوڑ کر کوئی اور ملک چلے جاؤ، پڑوسی ملک چلے جاؤ، وہ ملک تمہارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ نعرے دیے جا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر آخر اس قدر بدلاؤ لایا گیا؟ کس بنیاد پر یہ ہوا؟ اس بنیاد پر کہ ہم نے اپنا سیاسی شعور کھو دیا۔ ہمارے پاس اپنا کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اپنا منشور نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اختلافی مسائل میں اور اس طرح فروعی مسائل میں اس قدر اختلاف آپس میں کر چکے ہیں، اس قدر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، وہ ہماری سوچ
اور ہمارے نظریے سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی جاتی ہے اور مسلمانوں کا اثر و رسوخ ختم کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے، اس ملک کے حالات میں سب سے سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں، اپنے لیے کوئی ایک لائحہ عمل بنائیں۔ ہماری قوم کا کتنا پیسہ جو آج دعوتوں کے نام پہ شادیوں میں لگ رہا ہے، کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے پاس دعوتیں 5-5 لاکھ سے متجاوز ہو کر 50-50 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں، 1-1 کروڑ کی شادیاں کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے، فیس دینے کے لیے اسکول میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن شادی کے نام پر 5-5 لاکھ روپئے 15-15 لاکھ روپئے خرچ کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں جن کے پاس علم ہے، جو اپنا پیٹ سوکھا، اپنے پیٹ میں روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، پیٹ پر پتھر مانتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ حالانکہ کھانے میں اچھے سے اچھا کھایا جائے، نہیں، بالکل گنجائش ہے، آپ اچھے سے اچھا کھائیے، لیکن تعلیم پر بھی پیسہ لگائیے، بچوں کی تربیت پہ بھی پیسہ لگائیے، ان کو صحیح منشور دیجیے، صحیح لائحہ عمل دیجیے، ان کی صحیح تربیت کیجیے، ان کو ایمان دین سکھائیے۔ آج ہمارے پاس اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور کوئی صحیح تربیت کے نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ بچے ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ان کا ادب اور ان کی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ مشکل سے 10ویں جماعت تک SSC پاس کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اگر کسی وجہ سے بچے کے نمبرات اچھے نہیں آئے یا کسی وجہ سے بچے کا تعلیمی رزلٹ خراب ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تمہارا کام پڑھائی وڑائی میں نہیں ہے، کب تک ایسے ہی بیٹھ کے گھر میں کھاتے پیتے رہو گے، آؤ کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ یہ کہہ کے مسلمانوں کا اصل مقام، اصل مرتبہ، اصل منصب، اصل عہدہ جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ آج دیکھیے، جو لوگ ٹارگٹ بنا کر، جو لوگ لائحہ عمل بنا کے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس آج رزلٹ موجود ہے۔ اللہ کا اصول ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو نصیب کرتے ہیں۔ یہ اسلام مسلمان اور کافر کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو اللہ ہے، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو رسول ہے، اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ عہدوں پہ اپنے کارندوں اور اپنے نمائندوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم سب خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہم ایسے خرگوش کی نیند لے رہے ہیں جس کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے قومیں ایسا عروج پکڑ رہی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک سے مٹا دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سیاسی شعور پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے، انہیں اچھے عہدوں پہ فائز کیجئے، کوئی ٹارگٹ بنائیے، مت کھائیے ایک وقت کا کھانا لیکن اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیے، اچھے سے اچھی تعلیم دلائیے اور اچھے سے اچھے منصب اور عہدے تک پہنچائیے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک ٹارگٹ بنا کے کام کیجئے۔ یہ قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی ہیں، قوموں کا وجود اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان کے پاس لائحہ عمل ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی مضبوط سوچ ہوتی ہے، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کی زندگی کا کوئی ویژن ہوتا ہے، ان کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں، ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں، ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں، ہمارے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں۔ بارہا مستقل 3 جمعوں سے آپ کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر، کچھ مہینوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، ریاستی انتخابات بھی سامنے ہیں، پھر پارلیمانی انتخابات بھی سامنے ہیں۔ ابھی بھی ایک سروے کے مطابق 50% مسلمانوں کا ووٹر ID کارڈ بنا ہوا نہیں ہے۔
50% مسلمانوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، ہم اگر ایک آدمی ووٹ نہیں دیں گے تو اس سے کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے اور آپ کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے کوئی ظالم پارٹی برسر اقتدار آ گئی، متعصب پارٹی برسر اقتدار آ گئی، آپ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن میں کہا گیا کہ شہادت کو، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ ووٹ دینا ایک گواہی ہے، ووٹ دینا ایک وکالت ہے، ووٹ دینا ایک سفارش ہے، ووٹ دینا یہ دراصل ایک سماجی ملی فریضے کے ساتھ ساتھ دینی و شرعی فریضہ بھی ہے، دینی و شرعی فریضہ بھی ہے۔ اس لیے خواب غفلت کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج تقریباً 15 ستمبر ہے، 19 ستمبر کو ووٹ کی آخری تاریخ ہے۔ ووٹر آئی ڈی اندراج کی، اس میں تصحیح کی، ووٹر آئی ڈی بنانے کی آخری تاریخ ہے۔ مستقل 3 جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں، بلکہ پورے ملک کی مساجد کے اندر بار بار علماء کی طرف سے اور دانشوران قوم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار کیا جائے، مسلمانوں کے اندر ووٹ کی اہمیت پیدا کی جائے۔ آپ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیے، اپنے خاندان والوں کا بھی بنائیے، ذمہ داری لیجئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آدمی پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ہر فرد ذمہ دار ہے اور ہر فرد سے اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ووٹر آئی ڈی کارڈ ضرور بنائیے، ضرور بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے پیچھے مقاصد ہیں اور اس کے تحت چند اصول ہیں کہ ہم کن کو ووٹ دیں، کن کو ووٹ نہ دیں، اور اپنے ووٹ کو چند روپیوں کے عوض فروخت نہ کریں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک 2000 کی نوٹ یا ایک 500 کی نوٹ کے ذریعے سے ہم اپنا ووٹ بیچ دیں۔ یہاں پہ ماحول ایسا کریٹ کیا گیا، ایسا بنایا گیا، شراب کی ایک بوتل، بریانی کی ایک پیکٹ تھما دیجئے، ووٹ بک جاتا ہے، شہادت بک جاتی ہے، گواہی بک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ سب سے بڑا، گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے اللہ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دو باتیں بتا رہے تھے، ٹیکا لگائے ہوئے تھے، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خوب سن لو، خوب سن لو، خوب سن لو، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑے گناہوں میں، کبائر میں سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ووٹ نہ دینا بھی، یا ووٹ غلط آدمی کو دینا، ووٹ نہ دینا اور ووٹ غلط آدمی کو دینا، یہ دونوں جھوٹی گواہیاں ہیں، یہ دونوں جھوٹی گواہیاں ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اللہ کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپاتے ہیں، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو ظاہر کرو۔ اگر تمہارے حق میں کوئی اچھا آدمی ہے اور اس اچھے آدمی کے حق میں آپ گواہی دے سکتے ہیں، ووٹ کے ذریعے سے گواہی دیں اور ایک سیاسی شعور پیدا کریں۔
اختلافات کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اختلافات آپ اپنے گھر کے حد تک رکھیے، اختلافات کو سمیٹ دیجئے۔ ہاں اب ضرورت ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر اس ملک میں بحیثیت مسلمان زندہ رہیں، بحیثیت مسلمان ہم اس ملک میں اپنے تشخص کو قائم کریں۔ اختلافات ہر دور میں تھے، ہر دور میں ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، کوئی اختلافات کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن ایک منشور بنایا جاتا ہے، ایک طاقت بنائی جاتی ہے، مضبوطی اور استحکام پیدا کیا جاتا ہے، وہ پھر مسلمانوں کو متحدہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی بنانا ضروری ہے، ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے، اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے ووٹ کی حفاظت چند روپیوں کے عوض اپنے ووٹ کو فروخت نہ کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے مالدار صاحب فلاں علاقے کے اسٹیشن پہ اترے تو وہاں پر ایک شخص دوڑتا بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ مامو جان السلام علیکم، مامو جان السلام علیکم۔ ان کو پہچانے نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں؟ تو اس بچے نے، اس نوجوان نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا بھانجا، آپ میرے ماموں، میں آپ کا بھانجا ہوں اور آپ میرے ماموں ہیں۔ میں کہا میں نہیں پہچانا، میں نے نہیں، واقعتاً آپ میرے ماموں اور میں آپ کا بھانجا ہوں۔ تو وہ ایک پردیس میں گئے تھے، ان کو جب پردیس میں ایک بھانجا ملا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ چلو ایک سفر کا ساتھی مل گیا، پردیس میں ایک کوئی ہماری ضرورت، ہم کو چاہنے والا اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا مل گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ وہاں پہ وقت بتانے لگے، پورا شہر گھومے، اس جگہ بھی گئے، اس جگہ بھی گئے، پورا شہر گھومے۔ اب اس کے ساتھ رہنے لگے، تعلقات بڑھے۔ پھر ایک مرتبہ ایک ضرورت کے سلسلے میں وہ نہانے کے لیے اپنے باتھ روم میں گئے تو اب وہ جو بھانجے صاحب تھے وہ ان کا پورا سامان لے کے غائب ہو گئے، پورا سامان لیے اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب باہر نکلے، پریشان ہیں، تولیہ بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں ارے بھائی میرا بھانجا کہاں ہے؟ تو پوچھ رہے ہیں کون بھانجا؟ ارے وہی جس کا میں ماموں ہوں۔ کون بھانجا؟ وہی جس کا میں ماموں ہوں۔ تو پھر یہ بات کہتے ہوئے لوگ ان کے ہنسنے لگے، کوئی آپ کا یہاں بھانجا نہیں ہے اور آپ کسی کے یہاں ماموں نہیں ہیں، آپ پردیس میں ہیں۔ بالکل ووٹ کی حیثیت اور ووٹ مانگنے والے یہ دراصل آپ کو ایک وقت کے لیے ماموں بناتے ہیں اور خود بھانجے بنتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، ووٹ چاہیے، سر پہ ٹوپی لگائیں گے، دروازے پہ آئیں گے، لیکن جب ان کو آپ ساتھ دیں گے، ووٹ دے دیں گے، پھر اس کے بعد وہ آپ کا سارا سامان لے کے ایسے فرار ہوں گے کہ اگلے 5 سال تک آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، واقعہ ہے، اس سے آپ اپنے آپ کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے۔ ووٹ اس وقت کی جمہوری ملک میں ایک بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے۔ یہ اس کے پاس ویپن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گولی نہیں ہوتی، لیکن ہتھیار بہت بڑا ہے۔ اس سے کرسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، وزیر اعظم کون بنے گا، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، عہدے ناپے اور تولے جاتے ہیں۔ آپ کے ایک ووٹ سے فرق پڑتا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور اس ذمہ داری کا ثبوت دیجئے۔ آپ ہی طاقت ہیں، اس ملک کی اصل طاقت آپ ہی ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیاسی شعور پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔